یک نشد پارٹ 4 آواز ٹبابہ حیدر پیشکش اردو ناولز اور پرائڈ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کھوئے کھوئے انداز میں بتانا شروع کیا۔ اس کی آواز سے گہری افسردگی جھلکتی تھی۔ مجھے رات کے آخری پہر باتھ روم جانے کی حاجت محسوس ہوئی، لہٰذا مجھے نیچے آنا پڑا۔ اوپر والے باتھ روم میں بھی پانی کا سسٹم بحال نہیں ہوا، اسی لیے ہم بھی نیچے والا باتھ روم استعمال کرتے ہیں۔ جب میں واپس اوپر آئی تو میں جس کمرے کو امن و سکون میں چھوڑ کر گئی تھی وہ کسی تنور کے مانند دہکا ہوا تھا۔ مجھے ہر طرف آگ ہی آگ نظر آئی اور آگ کے اندر قادر خان و جبرو۔ پھر کیا ہوا؟ یہ قیامت خیز منظر دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں بچانے کے لیے کیا کروں۔ آگ بڑی بے دردی سے انہیں نگلتی چلی جا رہی تھی۔ خود کو بے بس اور لاچار پا کر میں کمرے سے باہر دوڑی اور وہیں کھڑے کھڑے میں نے آگ آگ چلانا شروع کر دیا۔ میری پکار پر ولایت سامنے آئی اور میں نے اسے بتایا کہ ہمارے کمرے میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوتا رہا۔ نادر، غلام حسن اور ولایت بی بی کب اوپر پہنچے اور انہوں نے آگ بجھانے کے سلسلے میں کیا کوششیں کی، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے مجھے کس طرح نچلی منزل پر پہنچایا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ اس نے واقعی مختصر الفاظ میں بیان دیا تھا اور شکیلہ کے اس بیان میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو میری معلومات میں اضافے کا باعث بنتی۔ یہ باتیں ولایت بی بی اور نادر خان کی زبانی مجھ تک پہنچ چکی تھیں۔ اس کا مطلب یہی تھا کام کی کوئی بات سامنے لانے کے لیے مجھے سوالات کا سہارا لینا ہوگا، لہٰذا میں شکیلہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شکیلہ بی بی، آتش زدہ خوابگاہ میں مجھے گھی والا ایک سیر کا خالی ڈبہ نظر آیا تھا، آگ نے جس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ کیا تم بتا سکتی ہو بناسپتی گھی والا وہ خالی ڈبہ کس مقصد سے وہاں رکھا گیا تھا؟ اس نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور پھر تعجب خیز انداز میں بولی، گھی والے کسی خالی ڈبے کا ہمارے کمرے میں کیا کام؟ نہیں جناب، آپ جس ڈبے کا ذکر کر رہے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ لمحے بھر کو وہ چپ ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، ہمارے گھر میں تو 5 سیر والا گھی کا ڈبہ آتا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ ایک سیر گھی والا ڈبہ کبھی اس گھر میں آیا ہی نہیں؟ نہیں جی، نہ خالی اور نہ ہی گھی سے بھرا ہوا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جب اس گھر میں گھی والا ایک سیر کا ڈبہ کبھی آیا ہی نہیں تو پھر وہ تمہاری خوابگاہ میں کیسے پہنچ گیا؟ کس نے اسے وہاں تک پہنچایا؟ یہی بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھانے دار صاحب۔ کیا آپ نے اس ڈبے کے بارے میں نادر خان سے پوچھا تھا؟ ہاں پوچھا تھا، تمہاری طرح اس نے بھی اپنی لالمی کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال تم چاہو تو میں تمہیں خوابگاہ میں موجود فوافت زدہ ڈبہ دکھا سکتا ہوں۔ شکیلہ نے مذکورہ ڈبے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور نہ ہی سرے سے انکار کیا، بس مزمحل انداز میں مجھے دیکھتی چلی گئی۔ میں نے جائے وقوع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد متاثرہ کمرے کو بند کر کے دروازے پر سرکاری تالا لگا دیا تھا۔ نادر کو وہ ڈبہ دکھانے بھی میں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ اس تالے کی چابی اس وقت بھی میری جیب میں موجود تھی۔ میں نے شکیلہ سے ایک نہایتی اہم سوال کیا، تم تو جانتی ہوگی کہ پچھلے دنوں نادر خان کا طلائی لاکٹ گم ہو گیا تھا؟ نہیں، یہ بات میرے علم میں تو نہیں ہے۔ کب کھویا تھا اس کا لاکٹ؟ شکیلہ کے اس حتمی جواب نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ وہ ایک نئی اور خلاف توقع بات کر رہی تھی۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں جانتی ہوگی اور میں اسے بتاؤں گا کہ وہ گمشدہ طلائی لاکٹ بھی اسی خوابگاہ سے ملا ہے جہاں سفاک آگ نے 2 جیتے جاگتے انسانوں کو جلا کر کوئلہ بنا ڈالا تھا۔ مگر اس نے تو کہانی ہی الٹ کر رکھ دی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ لاکٹ کی گمشدگی کا اسے علم نہ ہو؟ میں نے اس کے ذہن کی بات کو سامنے لانے کی غرض سے سوال کیا، شکیلہ تم بڑی عجیب بات کر رہی ہو۔ نادر نے خود مجھے اپنے لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا ہے، اور جب اسے پتہ چلا کہ اس کا کھویا ہوا لاکٹ تمہاری خوابگاہ سے ملا ہے تو وہ بہت حیران ہوا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ وہ لاکٹ وہاں کیسے پہنچ گیا۔ میں بھلا سوال کا کیا جواب دیتا؟ میں نے تو اس سے کہہ دیا کہ تم سے پوچھنے کے بعد بتاؤں گا، اور تم تو سرے سے اس لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ جانتی نہیں ہو۔ حیرت ہے، ایک چیز کی سب کو خبر ہے اور صرف تم ہی لا علم ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں واقعی نادر خان کے لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ کیا نادر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مجھے اپنے لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تھا؟ اگر ایسی بات ہے تو آپ اسے میرے سامنے لے کر آئیں۔ شکیلہ کے لہجے میں قطعیت کو دیکھتے ہوئے میں سوچ میں پڑ گیا۔ نادر نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے اپنی چھوٹی امی اور ابا جی کو لاکٹ کی گمشدگی سے آگاہ کیا تھا۔ شکیلہ نے فوراً فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ وہ لاکٹ گھر سے باہر کہیں کھو گیا ہوگا، اور اب یہی شکیلہ لاکٹ کی گمشدگی سے لا علمی کا اظہار کر رہی تھی، بلکہ نادر سے سامنا کرانے کو کہہ رہی تھی۔ میں نے ایک چال چلتے ہوئے بات کو تھوڑا سا گھما دیا۔ نادر نے ایسا کوئی دعویٰ تو نہیں کیا،
لیکن سوچنے کی بات ہے، جس واقعے کا سارے گھر کو پتہ ہے، تمہارے دونوں ملازمین ولایت بی بی اور غلام حسین اس لاکٹ کو تلاش کرتے رہے ہیں، اس سے تم بے خبر کیوں ہو؟ نادر نے تو مجھے یہ بھی بتایا کہ قادر خان نے اس سے کہا تھا کہ جانے والی شے کا غم نہ کرو، میں تمہیں ایسا ہی دوسرا لاکٹ دلا دوں گا۔ ہو سکتا ہے باپ بیٹے میں ایسی کوئی بات ہوئی ہو، لیکن میں اس سے قطعی لا علم ہوں۔ دراصل میں نادر کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی۔ آخری جملہ شکیلہ نے کچھ اس انداز میں ادا کیا تھا جیسے وہ نادر خان سے خوش نہ ہو۔ سوتیلے ماں بیٹے کے تعلقات کا یہ نیا زاویہ میرے سامنے آ رہا تھا، ورنہ نادر کو تو میں نے شکیلہ کے لیے خاصا فکرمند اور پرتشویش دیکھا تھا۔ آبا فردوس کو بھی یہی غم کھایا جا رہا تھا کہ اس کے سگے بھائی نادر کی سوتیلی ماں کے ساتھ خوب بنتی ہے، مگر نادر کے حوالے سے شکیلہ کا رویہ اس کے بالکل برعکس نظر آ رہا تھا، اور یہ میرے لیے چونکنے کی بات تھی۔ میں نے شکیلہ کے کہے ہوئے آخری جملے کی روشنی میں اس سے پوچھ لیا، کیوں؟ کوئی خاص وجہ اس کی؟ نادر خاصا اکھڑ اور غصے والا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، میں نے تو اس کے رویے اور انداز میں ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی، وہ تو تمہارے لیے خاصا پریشان دکھائی دیتا ہے۔ یہ محض اس کی اداکاری ہے، وہ کسی میٹھی چھری سے کم نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے میسنے کا لفظ زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں اس عیار کے دل میں میرے لیے کتنی محبت اور ہمدردی ہے۔ فردوس کی طرح یہ بھی مجھے اپنی ماں کی قاتل سمجھتا ہے، بس دونوں میں فرق اتنا ہے کہ فردوس پھٹا ہوا ڈھول ہے اور نادر میٹھی چھری۔ فردوس کی دوستی اور دشمنی بالکل کھلی نظر آتی ہے، اور یہ شیطان اوپر سے میٹھا بن کر اندر سے جڑیں کاٹتا رہتا ہے۔ میں نے دنیا دیکھ رکھی ہے ملک صاحب، میں سب جانتی ہوں، ایک ایک کو پہچانتی ہوں۔ میں حیرت بھری نظر سے شکیلہ کو دیکھتا چلا گیا۔ سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ تھی کہ ان لمحات میں وہ کوئی مذاق نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے بے انتہا سنجیدہ اور گمبھیر پایا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ میں نادر کو اس کے سامنے لاؤں، اب اس کا اعتماد سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس نے ابھی نادر خان کے لیے اپنے جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا، اس کی روشنی میں بڑا واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ نادر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا سامنا کر سکتی ہے، بلکہ اسے منہ توڑ جواب بھی دے سکتی تھی۔ تو پھر نادر خان کن ہواؤں میں تھا؟ اس سوال نے میرے ذہن کو الجھا دیا۔ اگر شکیلہ کسی قسم کی دروغگوئی سے کام نہیں لے رہی تھی تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ نادر نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی۔ وہ پہلے ہی میرے شک کے دائرے میں بند تھا۔ شکیلہ کے خیالات سے آگاہی حاصل ہونے کے بعد یہ دائرہ اس کی ذات کے گرد تنگ ہونے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ نادر نے لاکٹ کے حوالے سے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ کیسا جھوٹ؟ وہ تجسس بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحت کر دی اور کہا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں فی الحال کسی قسم کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں، آگے چل کر دیکھیں گے۔ میں تو تیار ہوں جناب، آگے آپ کی مرضی ہے۔ وہ خاصی بہادری سے بولی۔ میں نے سوالات کے زاویے کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہوئے اس سے استفسار کیا، شکیلہ بی بی، ذرا اچھی طرح سوچ کر بتاؤ تم مجھے کہ گزشتہ رات تم لوگ کتنے بجے سونے کی غرض سے خوابگاہ میں داخل ہوئے تھے؟ رات کا کھانا ہم نے نیچے ہی کھایا تھا، پھر اوپر آ گئے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم رات 9 بجے اپنے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ یعنی ہم سے آپ کی مراد ہے تم، قادر اور ننھا جبران؟ جی ہاں، ہم تینوں۔ کیا تم لوگ اوپر پہنچتے ہی سو گئے تھے؟ جبران تو نیچے ہی سو گیا تھا، میں اسے اپنی گود میں اٹھا کر اوپر لائی تھی۔ میں اور خان صاحب لگ بھگ 10 بجے سوئے ہوں گے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ننھا جبران آپ دونوں سے الگ ایک چھوٹی سی کھٹولا نما چارپائی پر سوتا ہے۔ کیا کل رات بھی تم لوگ اسی انداز میں اپنے اپنے بستروں پر لیٹے تھے؟ جی ہاں، میں اور خان صاحب بڑے پلنگ پر سوئے تھے اور جبرو اپنے کھٹولے پر۔ وہ کھٹولا میں اپنی سائڈ پر رکھتی ہوں اور رات میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ بڑھا کر اسے چیک کرتی رہتی ہوں۔ میں نے سن رکھا ہے کہ اگر بچوں کو علیحدہ سونے کی عادت ڈالی جائے تو ان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک طویل بحث ہے اور مغرب اس فلسفے کا حامی ہے، لیکن مشرق خصوصاً بر صغیر میں اس کی مخالفت دیکھنے میں آئی ہے۔ اس خطے کے باسیوں کا کہنا ہے کہ جو مائیں اولائل عمری سے ہی اپنے بچوں کو خود سے الگ کر دیتی ہیں، بڑے ہونے کے بعد وہ اولاد اپنے والدین سے دور ہو جاتی ہے۔ صحیح اور غلط کی جانچ کے لیے آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے شکیلہ سے پوچھا، تم گزشتہ رات باتھ روم جانے کے لیے بالائی منزل سے نچلی منزل پر پہنچی تھی، کیا تمہیں اندازہ ہے تم کتنے بجے اپنی خوابگاہ سے نکلی تھی؟ اس وقت رات کے 3 بجے تھے۔ شکیلہ نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ جب تم اپنی خوابگاہ سے نکل رہی تھیں تو کیا تم نے قادر خان اور جبران کو چیک کیا تھا؟ میرا مطلب ہے تم انہیں کس پوزیشن میں چھوڑ کر گئی تھی؟ میں قادر خان کے پاس سے اٹھی تھی، وہ اس وقت گہری نیند میں تھا۔ ننھا جبرو بھی بڑے مزے سے سو رہا تھا۔ میں نے اس خیال کے تحت جبرو کو کھٹولے پر سے اٹھا کر اپنی جگہ پر ڈال دیا کہ میری غیر موجودگی میں اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ خود کو تنہا محسوس نہ کرے، قادر خان کا لمس پاتے ہی وہ سمجھ جائے کہ کوئی اس کے آس پاس موجود ہے۔ بس پھر میں کمرے سے نکل کر نچلی منزل پر آ گئی، اور جب میں واپس پہنچی
تو اس نے خوفزدہ انداز میں جھرجھری لی اور خاموش ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے تصور میں جلتے ہوئے کمرے کا ہلاکت خیز منظر گھوم گیا ہوگا۔ میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، شکیلہ بی بی، یہ بڑی عجیب بات نہیں کہ جب تم اپنے کمرے سے نکلی تو وہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب واپس آئی تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا؟ کیا تم نے باتھ روم میں کوئی گھنٹہ بھر گزارا تھا؟ یہ بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، میں تو کم سے کم وقت کے لیے نیچے اتری تھی اور ارادہ یہی تھا کہ بچے کو زیادہ دیر تک تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے سوچا تھا بس آنا جانا ہی کروں گی۔ اسی جلد بازی اور افراتفری میں اپنی سلیپر کے بجائے خان صاحب کے سافٹی پاؤں میں پھنسا کر کمرے سے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ میرے سلیپر پلنگ کے نیچے کہیں ادھر ادھر ہو گئی تھی اور میں اسے ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ دیکھیں خان صاحب کی سافٹی۔ اس نے اپنی بات روک کر کمرے کے فرش کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے اس کے اشارے کی جانب دیکھا تو وہاں مجھے مردانہ چپل رکھی نظر آ گئی۔ مخصوص قسم کی وہ مردانہ چپل ان دنوں نئی نئی متعارف ہوئی تھی۔ اپنی نرمی اور آرام دہی کے باعث وہ سافٹی کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ میں نے مذکورہ چپل کو دیکھتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی تو شکیلہ نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس وقت سے یہی سافٹی میرے پاؤں میں ہے۔ میں جب باتھ روم سے فارغ ہونے کے بعد واپس اپنے کمرے میں پہنچی تو وہاں کی ہر شے کے ساتھ میری سلیپر بھی رزق آتش بن چکی تھی۔ خیر، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں تو چند منٹ کا سوچ کر باتھ روم گئی تھی، مگر وہاں پہنچ کر میں ایک عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گئی۔ میں نے قادر خان والی سافٹی کو باتھ روم کے دروازے کے باہر چھوڑ کر باتھ روم کے استعمال کے لیے مخصوص چپل پاؤں میں پھنسا لی تھی۔ میں نے فارغ ہونے کے بعد جب باتھ روم سے باہر نکلنا چاہا تو دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے باہر سے کسی نے اسے کنڈی لگا دی ہو۔ اس کے بعد شکیلہ نے وہ پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا جو نادر خان اور ولایت بی بی کی زبانی فردن فردن مجھ تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ آخر میں اس نے کہا، تھانے دار صاحب، میں نے باتھ روم میں گھنٹہ بھر تو نہیں گزارا، لیکن میرا خیال ہے صورتحال سے نمٹنے کے لیے 20-25 منٹ تو لگے ہی ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ آپ آدھا گھنٹہ سمجھ سکتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ؟ یہ اتنا وقت ہے کہ تیزی سے بھڑکنے والی آگ اس مدت میں انسانی جانوں کو جلا کر کوئلہ بنا سکتی ہے۔ مگر اس صورت میں بھی چند اہم سوالات سر اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ابھی تک ان سوالات کے جواب حاصل نہیں کر سکا ہوں۔ شکیلہ بی بی، مجھے امید ہے اس سلسلے میں تم ضرور میری مدد کرو گی۔ کون سے اہم سوالات تھانے دار صاحب؟ نمبر 1، اچانک خوابگاہ میں ایسی خطرناک آگ کیوں کر بھڑک اٹھی؟ نمبر 2، اگر کسی طرح آگ لگی گئی تھی تو وہ دونوں خاموش پڑے اس میں جلتے کیوں رہے؟ جبرو تو ابھی اپنے ہاتھ پاؤں کا نہیں ہوا تھا، لیکن قادر خان تو اپنی جان بچانے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا ہو کہ کمرے میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ یہ ایسی صورت میں ممکن تھا کہ جب وہ ایسی حالت میں ہو کہ ہاتھ پاؤں ہلانے کی سکت بھی نہ رکھتا ہو۔ نمبر 3، نادر کا طلائی لاکٹ جائے حادثہ سے کیوں ملا؟ اور نمبر 4، بناسپتی گھی والا 1 کلو کا ڈبہ تمہاری خوابگاہ میں کیا کر رہا تھا؟ اگر ان تمام سوالات کے درست جوابات مجھے حاصل ہو جائیں تو میں پلک جھپکتے میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکتا ہوں۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا شکیلہ بی بی؟ اس نے متأملانہ نظر سے مجھے دیکھا، ایک گہری سانس خارج کی، پھر نقاہت بھری بوجھل آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، لاکٹ کا مالک نادر خان ہے، لہٰذا یہ سوال تو آپ اسی سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اس کی گمشدگی کے بارے میں اپنی لا علمی کا اظہار کر چکی ہوں۔ گھی والے خالی ڈبے کے بارے میں بھی میں کچھ نہیں جانتی۔ قادر نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی عملی کوشش کیوں نہیں کی، اس بات پر تو مجھے بھی شدید حیرت ہو رہی ہے۔ اس وقت تو میرا دماغ ہی الٹا ہوا تھا، لہٰذا میں اس حوالے سے سوچ نہ سکی۔ اب آپ نے اس جانب توجہ دلائی ہے تو میرا ذہن واقعی الجھنے لگا ہے کہ قادر نے چپتے چپاتے موت کو کیسے گلے لگا لیا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر خوفزدہ انداز میں جھرجھری لی۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر میرے سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ بظاہر وہ خاصی سنبھلی ہوئی دکھائی دیتی تھی، لیکن میں اس کی اندرونی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ ننھے جبران کی المناک موت نے اسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے تھوڑا توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آگ لگی کیسے، تو اس سلسلے میں وثوق سے تو کوئی بات نہیں کر سکتی۔ البتہ میرا دھیان کوئلوں والی انگیٹھی کی طرف جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے میری غیر موجودگی میں قادر خان نے کروٹ بدلی ہو اور لحاف کا کوئی کونا دہکتی ہوئی انگیٹھی میں جا گرا ہو۔ بہرحال یہ میرا اندازہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ شکیلہ نے آتشزدگی کے حوالے سے جو اندازہ لگایا تھا وہ نقطہ میرے ذہن میں بھی تھا، اور اس کے ساتھ ہی باتھ روم کے دروازے کو باہر سے لگنے والی کنڈی کا معاملہ بھی مجھے الجھا رہا تھا۔ شکیلہ کا دعویٰ تھا کہ اس نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی تھی مگر دروازہ نہیں کھل سکا تھا، جس سے اس نے یہی نتیجہ خاص کیا کہ کسی بدبخت نے باہر سے دروازے کو کنڈی لگا دی ہے۔ کنڈی کھلوانے کے لیے اس نے اپنی ملازمہ ولایت بی بی کو پکارا تھا، لیکن ولایت بی بی کا بیان یہ تھا کہ باتھ روم کے دروازے کی بیرونی کنڈی سرے سے بند ہی نہیں تھی۔
اس سچویشن میں میرا دھیان بار بار اس بات کی طرف جا رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے واقعی دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی ہو اور بعد ازاں شکیلہ کے شور مچانے پر ولایت بی بی کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ کنڈی کھول دی ہو۔ ایسا صرف وہی شخص کر سکتا تھا جو شکیلہ کو زیادہ سے زیادہ دیر تک باتھ روم کے اندر بند رکھنے کا خواہش مند ہو تاکہ اس کی واپسی سے پہلے خوابگاہ کا قصہ پاک ہو جائے۔ یہ وہی شخص ہو سکتا تھا جس نے خوابگاہ میں آگ بھڑکائی ہو۔ اس گھر میں زیریں منزل پر صرف 3 افراد رہتے تھے، یعنی غلام حسین، ولایت بی بی اور نادر خان۔ غلام حسین اور ولایت بی بی کسی بھی پہلو سے اس معاملے میں ملوث دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اب آ جا کر نادر خان ہی باقی بچتا تھا۔ شکیلہ نے نادر کے حوالے سے اپنے جن خیالات کا اظہار کیا تھا ان کی روشنی میں وہ شکیلہ کا دشمن ٹھہرتا تھا۔ وہ بھی اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ پھر لاکٹ کی گمشدگی اور بازیابی کا معاملہ بھی خاصا الجھ کر رہ گیا تھا۔ دونوں ماں بیٹے کے بیانات میں گہرا تضاد پایا جاتا تھا۔ ان لمحات میں میرا ذہن یہ سوچنے پر مجبور تھا، تو کیا یہ آگ نادر خان کی لگائی ہوئی تھی؟ یہ خاصا خطرناک سوال تھا۔ نادر خان کی ذات شک و شبہ سے چونکہ پاک نہیں تھی، لہٰذا میں اس زاویے پر آگے ہی آگے سوچتا چلا گیا اور اچانک ہی میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا۔ میں نے شکیلہ سے پوچھا، میں نے زیریں منزل کا سرسری جائزہ لیا ہے۔ اس کے اندرونی حصے میں داخل ہونے کے لیے ایک تو سامنے والا راستہ ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ موجود ہے؟ وہ اپنی پیشانی کو ہاتھ کی مدد سے دباتے ہوئے بولی، کوٹھی کے عقبی حصے میں گھاس والا لان ہے اور عقبی دیوار کے ساتھ ساتھ پھولدار پودے بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس سمت سے بھی ایک راستہ اندر کو جاتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ لحاف کے اندر اس نے بڑی مشکل سے پہلو بدلا تو چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر کمزور سی آواز میں اس نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، میں نے قانونی تقاضے اور اپنا فرض سمجھتے ہوئے آپ سے اتنی لمبی گفتگو کر لی ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میں اندر باہر سے کس قدر ٹوٹ چکی ہوں۔ میں مزید کسی بیان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا ہے اور دل کا جو حال ہے اسے بیان کرنے کی نہ ہمت ہے اور نہ ہی سکت۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے سینے میں قبرستان آباد ہو گیا ہے، لہٰذا میں آپ سے معذرت۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر باقاعدہ ہانپنے لگی۔ میں نے اس کی حالت کے پیش نظر جلدی سے کہا، بس میں تم سے آخری سوال پوچھ رہا ہوں، اس کے بعد تم آرام کرنا، میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ وہ درماندہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا تم نے اس سانحے کے بعد کوئی دوا وغیرہ کھائی تھی؟ کیسی دوا؟ اس نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ نیند وغیرہ کی کوئی گولی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مجھے اتنا ہوش کہاں تھا کہ اپنے بارے میں کچھ سوچ سکتی۔ مجھ پر جو قیامت گزر گئی تھی اس نے تو جیسے مجھے موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں نے شکیلہ کو فارغ کر دیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ سب سے پہلے نادر خان سے میرا سامنا ہوا۔ وہ کافی دیر سے میرا منتظر بیٹھا تھا۔ چھوٹتے ہی اس نے پوچھا، تھانے دار صاحب، کچھ پتہ چلا؟ اس کے سوال نے مجھے سلگا کر رکھ دیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کیا پتہ چلنا تھا؟ وہ جی یہی کہ آگ کس نے لگائی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، ہاں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اوپر والے کمرے میں آگ کیسے بھڑکی تھی، لیکن تمہیں اس بات کی تفصیل جاننے کے لیے کل تک کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ خفگی آمیز انداز میں بولا، تم کل صبح تھانے آ جاؤ، پھر میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گا۔ یہاں پر بات کرنا مناسب نہیں ہے، تم نے تو سنا ہی ہوگا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور انہی دیواروں کے پیچھے تمہاری سوتیلی ماں شکیلہ بھی موجود ہے۔ میں نے خاصے رازدارانہ انداز میں کہا۔ میں نے فی الحال اسے ٹالنے کے لیے یہ بات کہہ دی تھی۔ وہ بڑے صحت مند انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا جناب۔ اس مرتبہ نادر کا رویہ پہلے سے کافی مختلف تھا۔ وہ اب تک مجھے شکیلہ کی حمایت کرتا دکھائی دیا تھا، لیکن اب اس کی گردن کی حرکت کچھ اور بتا رہی تھی۔ اندر کمرے میں شکیلہ نے نادر خان کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان سوتیلے ماں بیٹے کے بیچ کوئی بڑی گڑبڑ ہو۔ میں کانسٹیبل منظور الہی کے ساتھ اس کوٹھی سے رخصت ہونے لگا تو فردوس کہیں سے نکل کر اچانک میرے سامنے آ گئی۔ مجھ سے نظریں چار ہوئی تو اس نے تجسس آمیز انداز میں پوچھا، اب تو آپ کو میری بات کا یقین آ گیا ہوگا نا تھانے دار صاحب؟ کون سی بات؟ میں نے دانستہ انجان بنتے ہوئے کہا، وہی جناب کہ ہماری سوتیلی ماں نے ابا جی کو جلا کر ہلاک کیا ہے۔ میں نے اس جذباتی عورت کو تسلی دینے کی خاطر کہہ دیا، اس نے اقرار تو نہیں کیا، حالانکہ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا۔ اتنی سیدھی نہیں ہے وہ اپنی زبان سے اقرار کر لے، آپ اسے تھانے جا کر بند کریں، تھوڑی بہت سختی کریں تو وہ سب کچھ بک دے گی۔ اس کا یہ جارحانہ انداز مجھے قطعاً پسند نہیں آیا۔ وہ اتنے وثوق سے بات کر رہی تھی جیسے اس نے خود اپنی آنکھوں سے شکیلہ کو وہ جرم کرتے دیکھا ہو۔ میں نے معتدل لہجے میں اس سے دریافت کیا، فردوس بیگم، تھانے دار تم ہو یا میں؟ ظاہر ہے تھانے دار تو آپ ہی ہیں جناب۔ تو پھر تھانے داری بھی مجھے ہی کرنے دو۔
میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کس وقت مجھے کیا کرنا ہے. میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا. میں اس کی نگاہ کا مطلب نہیں سمجھ سکا، اس لیے الجھ کر رہ گیا. لیکن جب وہ بولی تو اس کی آنکھوں میں موجود حیرت اور بے یقینی کے تاثرات کو گویا زبان مل گئی. اس نے عجیب سے انداز میں ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، تھانے دار جی، لگتا ہے جادوگرنی نے آپ پر بھی کوئی تیر چلا دیا ہے. جادوگرنی سے اس کی مراد یقیناً شکیلہ ہی تھی. میں نے فردوس کے تبصرے کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا اور کانسٹیبل کے ہمراہ تھانے کی جانب روانہ ہو گیا. اگلے روز دوپہر سے تھوڑا پہلے نادر میرے پاس تھانے آیا اور مجھ سے کل والی بات کے بارے میں استفسار کرنے لگا. میں نے گزشتہ رات اس سے وعدہ کیا تھا کہ تھانے آؤ گے تو تمہیں کوئی اہم بات بتاؤں گا. وہ اس وقت نہایت ہی مضطرب اور متجسس دکھائی دے رہا تھا، جیسے اسے یہ جاننے کی بہت جلدی ہو کہ میں نے پچھلی رات اس کی سوتیلی ماں شکیلہ سے کیا باتیں کی تھیں. اس کی بےتابی قابل دید تھی. میں چند لمحات تک گہری نظر سے اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے اس کے بارے میں اس کی سوتیلی ماں کے خیالات سے آگاہ کر دیا. پوری بات سننے کے بعد وہ ایک دم برہم ہو گیا اور پھر غصیلے لہجے میں بولا، یہ کوٹھے والیاں کسی کی نہیں ہوتی. میں نے اپنی ماں سے زیادہ اس کا خیال رکھا اور وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہے. ابا جی زندہ ہوتے نا تو میں ان کو گواہی کے لیے پیش کرتا کہ میں نے ان کے سامنے اپنے گمشدہ لاکٹ کا تذکرہ کیا تھا یا نہیں، اور اس موقع پر شکیلہ نے جو تبصرہ کیا تھا وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا. لیکن افسوس کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ یہ عورت اس کیس میں مجھے پھنسانے کا پروگرام بنائے بیٹھی ہے. میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ سے پوچھنے لگا، کیا شکیلہ نے میرے بارے میں آپ سے کوئی ایسی بات کی؟ میرا مطلب ہے کہ جی مجھے آگ والے معاملے میں ملوث کرنے کی کوئی بات. اس نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے نادر خان، اور تم جا کہاں رہے ہو؟ آرام سے ادھر بیٹھ کر بات کرو. میں نے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا. وہ ایک اطمینان بھری سانس خارج کرنے کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو. اس کے رویے میں نمودار ہونے والی اس اچانک تبدیلی نے مجھے کھٹکنے پر مجبور کر دیا. یا تو اس کا وہ اشتعال مصنوعی تھا اور یا پھر وہ اب تک مطمئن نظر آنے کی اداکاری کر رہا تھا. میں چند لمحات تک ٹٹولنے والی نظر سے اسے تکتا رہا، اور اس سے پہلے کہ میں اسے کسی نئے زاویے سے گھسنے کا آغاز کرتا، مجھے بتایا گیا کہ سرکاری اسپتال سے قادر اور جبران کی لاشیں آ گئی ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے نادر خان کو بھول کر ضروری کاغذی کارروائی میں مصروف ہو گیا. پوسٹ مارٹم شدہ لاشوں کے ساتھ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی موصول ہوئی تھی. جب میں نے اس رپورٹ کا مطالعہ کیا تو یہ الجھا ہوا کیس ایک لمحے میں سلجھ گیا. اس رپورٹ نے مجھے حیرتوں کے سمندر میں غوطہ خوری پر مجبور کر دیا تھا. اس وقت میں اپنے کمرے میں اکیلا ہی بیٹھا تھا. نادر خان لاشوں کے پاس کھڑا انہیں کوٹھی تک پہنچوانے کے بندوبست میں مصروف تھا. میں جلدی جلدی اس سنسنی خیز رپورٹ کو پڑھتا چلا گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق قادر خان کی موت 12 فروری کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور موت کا سبب زہر خوارنی تھا. کیمیاوی تجزیے کی روح سے قادر خان کو کوئی سریل اثر زہر کھلا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا. اس زہر میں اتنی طاقت تھی کہ اسے مرنے میں چند سیکنڈ لگے تھے. اغلب امکان یہ تھا کہ زہر کسی لیکوڈ خصوصاً دودھ میں ملا کر اس کے معدے تک پہنچایا گیا تھا. اس کے پھیپھڑوں کے تجزیے سے پتہ چلا کہ دھوئیں نے وہاں تک رسائی حاصل نہیں کی تھی، یعنی جب خوابگاہ میں آگ بھڑکی تو وہ اس سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا. ننھے جبران کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اس سے قطعی مختلف تھی. اس رپورٹ کے مطابق اس کی موت کا وقت 13 فروری کی صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا، اور موت کا سبب دم گھٹنا تھا. اس کے پھیپھڑوں میں دھوئیں کے مخصوص آثار مل گئے تھے. اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ آگ لگنے کے سبب خوابگاہ میں جو کثیف دھواں پھیلا تھا، جبران اسی کی وجہ سے دم گھٹ کر مر گیا تھا. پوسٹ مارٹم کی واشگاف رپورٹ نے نادر اور شکیلہ کے جھوٹ کی قلعی کھول دی تھی. بس یہ جاننا باقی تھا کہ کس نے کس مقصد کے حصول کے لیے کس قدر جھوٹ بولا تھا. ایک بات تو طے تھی کہ ان دونوں میں ایکا نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے تھا کہ آتشزدگی والے واقعے میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک ضرور ملوث تھا. اگر وہ ان پر سختی کرتا تو ان کی زبان کھل سکتی تھی. اب ان کے خلاف میرے پاس اتنا مواد جمع ہو چکا تھا کہ وہ مجھے چکر دینے یا مزید اداکاری جاری رکھنے کی کوشش نہیں کر سکتے تھے. مگر میرا ذہن اس نقطے پر آ کر اٹک گیا کہ انہیں فوری طور پر حراست میں لے لوں یا پھر قادر اور جبران کی تدفین کے بعد ان پر ہاتھ ڈالوں. تھوڑی سوچ بچار کے بعد میں ایک سنگین حتمی فیصلے پر پہنچ گیا. میری نظر میں وہ کسی رو رعایت کے مستحق نہیں تھے. میں نے ASI نزاکت شاہ کو اپنے پاس بلایا اور پھر نہایت ہی رازدارانہ لہجے میں اس سے کہا، تم فوراً فرید ٹاؤن روانہ ہو جاؤ اور وہاں سے شکیلہ، فردوس اور خاور محمود کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آ جاؤ. تھوڑی دیر پہلے نادر نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا بہنوئی خاور اڑھتی گھر آیا ہوا ہے اور اب وہ شام ہی کو واپس جائے گا. نزاکت شاہ نے پرتجسس انداز میں مجھ سے پوچھا، ملک صاحب لگتا ہے جی کو خاص سر آپ کے ہاتھ آ گیا ہے. بہت ہی خاص الخاص شاہ جی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا اور اسے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا. وہ پرجوش انداز میں اٹھا اور میرے بتائے ہوئے مشن پر روانہ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد نادر خان میرے پاس آیا. جناب اب یہ لاشیں میرے حوالے کر دیں.
تاکہ ان کی تدفین اور تکفین کے بارے میں سوچا جا سکے. باقی جھگڑے تو بعد میں نمٹائے جا سکتے ہیں، پہلے ان کو قبر میں اتارنا ضروری ہے. میرے پیش نظر بھی یہی بات ہے نادر خان. میں ایسی کوشش میں ہوں کہ جلد از جلد تمہیں فارغ کر دوں. تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو. وہ کمرے سے نکلا تو میں نے کانسٹیبل کو اپنے پاس بلا کر 1-2 ضروری کاموں کی تاکید کی اور اسے روانہ کر دیا. اس کانسٹیبل کو ایک تو 8-10 گلاس نمکین لسی کا انتظام کرنا تھا اور دوسرے ایک ایسا پنجرا لے کر آنا تھا جس کے اندر 2 خطرناک صحت مند چوہے بند ہوں. کانسٹیبل نے مجھے یقین دلایا کہ ایسا بندوبست کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہوا تھا. سر جی سمجھے میں یوں گیا اور یوں آیا. اور واقعی نزاکت شاہ کی واپسی سے پہلے ہی کانسٹیبل نے اپنا کہا پورا کر دکھایا تھا. ASI میرے مطلوبہ افراد کو لے کر تھانے پہنچا تو میں نے انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا. نادر بھی ان کے ساتھ ہی اندر چلا آیا. ان لوگوں کی آمد سے پہلے ہی میں نے حوالدار صفدر حسین کو اپنے خصوصی پروگرام سے آگاہ کر دیا تھا، لہٰذا وہ پورے بندوبست کے ساتھ میرے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا. میں نے فردوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنے خاوند کے ساتھ قادر خان اور جبران کی لاشوں کو لے کر فرید ٹاؤن چلی جاؤ. ان دونوں بد نصیبوں کی تدفین تم لوگوں کے ہاتھوں ہوگی. کیا مطلب ہے جی؟ خاور نے پوچھا. کیا نادر اور شکیلہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے جناب؟ نہیں. کیوں جی؟ فردوس ہونقوں کی طرح میرا منہ تکنے لگی. فردوس بیگم، میں مان گیا کہ تم اندازہ لگانے کی ماہر ہو، لیکن اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے تم جانبداری سے کام لیتی ہو. سگے کو بچا کر صرف سوتیلی کی گردن پھنسواتی ہو. لیکن دیکھ لو، میں نے دونوں کو قابو کر لیا ہے. ان کی خاطرداری تو مجھ پر لازم ہو گئی ہے. نادر خان تیش کے عالم میں یکلخت اٹھ کھڑا ہوا اور پھر بپرے ہوئے لہجے میں بولا، کوئی مائی کا لال مجھے روک نہیں سکتا. یہ کیا تماشا ہو رہا ہے تھانے دار صاحب؟ شکیلہ نے جارحانہ انداز میں دریافت کیا. یہ کوئی نیا تماشا نہیں ہے، بلکہ جس تماشے کا تم لوگوں نے آغاز کیا تھا میں نے اس کا انجام تلاش کر ہی لیا ہے. میں نے زہریلے انداز میں کہا. بات ختم کرتے ہی میں نے حوالدار صفدر حسین کو اشارہ کر دیا. وہ بجلی کے کوندے کی مانند لپکا اور پلک جھپکتے میں اس نے اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے نادر خان اور شکیلہ کے ایک ایک ہاتھ میں آہنی زیور پہنا دیا. میری ہدایت کے مطابق اس نے دونوں کا دایاں ہاتھ آزاد رہنے دیا تھا. ہتھکڑی والی زنجیر کو وہ یوں تھامے کھڑا تھا جیسے ان کی تنابیں کھینچ رکھی ہوں. اس منظر نے فردوس اور خاور کو مبہوت کر دیا، لہٰذا ان کی ذہنی الجھن کو دور کرنے کے لیے میں نے انہیں ایک دوسرے کمرے میں لے کر آیا اور پھر انہیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے آگاہ کیا. قادر خان اور جبران کی تدفین میں تاخیر ہونا مناسب نہیں ہے، لہٰذا تم ان کی لاشوں کو لے کر فوراً فرید ٹاؤن روانہ ہو جاؤ. خاور محمود سمجھداری سے گردن ہلانے لگا. فردوس نے شکایتی انداز میں کہا، شکیلہ کو تو آپ نے بالکل ٹھیک پکڑا ہے تھانے دار صاحب، پر میرا خیال ہے نادر کے سلسلے میں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. غلط فہمی اور درست فہمی کا فیصلہ تفتیش کے دوران میں بخوبی ہو جائے گا. تم بے فکر ہو کر جاؤ فردوس، کسی کے ساتھ ناحق یا زیادتی نہیں ہوگی. انہیں رخصت کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا. شکیلہ اور نادر گویا گرم توے پر بیٹھے تھے. مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ برس پڑے اور مجھے اپنی اپنی دھن میں الٹی سیدھی سنانے لگے. میں نے ان کی واہی تباہی کا ذرا بھی برا نہیں منایا اور کانسٹیبل کو آئٹم نمبر 1 حاضر کرنے کا حکم دیا. اگلے ہی لمحے وہ ایک ٹرے میں نمکین لسی سے بھرے ہوئے 2 کنگ سائز جگ اور 2 پیتل کے بڑے گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوا. میں نے اسے اشارہ کیا تو اس نے نادر اور شکیلہ کے سامنے ایک ایک جگ اور ایک ایک گلاس رکھ دیا. پھر وہ کمرے سے رخصت ہو گیا. شکیلہ نے بھڑکے ہوئے لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہے؟ گرمی دور کرنے کا مجرب نسخہ ہے. میں محسوس کر رہا ہوں آپ دونوں بڑے اشتعال اور جلال میں ہو. تم لوگوں کا ذرا مزاج ٹھنڈا ہو جائے نا تو پھر کام کی بات کرتے ہیں. تم دونوں میں سے جو بھی پہلے لسی کا جگ ختم کرے گا میں اس کو جانے دوں گا اور دوسرے کو الٹا لٹکا دوں گا. آپ ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے تھانے دار صاحب، نادر نے چراغ پا ہوتے ہوئے کہا. برخوردار، بیوقوف تو کل سے تم مجھے بناتے چلے آ رہے ہو، میں تو قانونی کارروائی کر رہا ہوں. بات ختم کرتے ہی میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کر دیا کہ وہ ان کے گلاس بھر دے. میں نے کچھ اس قسم کا سیٹ اپ بنا دیا تھا کہ میرا حکم ماننے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. وہ سردی کا موسم تھا اور ٹھنڈی لسی پینا کوئی آسان کام نہیں تھا. نمکین لسی تو ویسے بھی بڑی پیشاب آور ہوتی ہے، پھر کڑاکے کی سردی میں اس نے کچھ زیادہ ہی تیزی سے کام دکھایا. شکیلہ نے بمشکل دوسرا اور نادر نے بسہولت تیسرا کنگ سائز گلاس ختم کیا ہی تھا کہ معدے کا بوجھ مثانے پر منتقل ہو گیا. وہ شدید پیشاب کی حاجت محسوس کرنے لگے. میں نے انہیں لسی پلانے کا کام کوئی 25-30 منٹ میں کیا تھا، لہٰذا انہیں یوں لگ رہا تھا کہ اگر وہ فوری طور پر باتھ روم نہ گئے تو ان کے مثانے پھٹ جائیں گے. اس کیفیت کو بھانپتے ہوئے میں انہیں اپنے ساتھ لے کر ٹرائل روم میں آ گیا. وہاں موجود آلات تفتیش کو دیکھ کر وہ دہشت زدہ ہو گئے. میں نے کانسٹیبل سے کہہ کر آئٹم نمبر 2 بھی وہیں منگوا لیا. پھر باری باری ان دونوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سفاکی سے کہا، اب میں تم دونوں کو چھت سے الٹا لٹکواؤں گا. تم اس پنجرے میں بند 2 خوفناک چوہوں کو تو دیکھ ہی رہے ہو نا. ان میں سے ایک ایک چوہا تمہارے پائنچوں میں ڈال کر ڈوری کی مدد سے پائنچوں کو باندھ دیا جائے گا. یہ چوہے تمہاری ٹانگوں کے ساتھ جو اٹکھیلیاں کریں گے
ان کا تم تصور کر ہی سکتے ہو، لیکن اگر تم لوگ سچ بولنے کا وعدہ کرو تو میں... میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی شکیلہ ہیجیانی انداز میں چیخ اٹھی، نہیں نہیں! وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو چھپاتے ہوئے بولی، میں یہ اذیت برداشت نہیں کر سکتی، خدا کے لیے مجھے باتھ روم جانے دیں، میں اقرار کرتی ہوں کہ میں نے قادر خان کو زہر دے کر مارا ہے۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ باقاعدہ رونے لگی، پھر روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ فوراً اسے باتھ روم کا راستہ دکھا دے۔ پھر میں نادر خان کی طرف متوجہ ہو گیا اور خونخوار لہجے میں اس سے دریافت کیا، تمہارا کیا ارادہ ہے رستم خان کے لگتے لگاتے؟ چوہے والے تجربے سے گزرنا یا پھر... میری سفاکی اور بے رحمی کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں کسی بھی صورت اس کی جان نہیں چھوڑوں گا، لہٰذا اسے بھی اقبال جرم کرتے ہی بنی۔ خوفزدہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، خوابگاہ میں آگ میں نہیں لگائی تھی جی، باتھ روم کے باہر ابا جی کے سلیپر دیکھ کر میں یہی سمجھا کہ وہ اس وقت کمرے میں نہیں ہے۔ میں کافی دنوں سے شکیلہ اور اس کے بیٹے کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا، یہ ایک اچھا موقع تھا۔ میں نے ان ماں بیٹے کو مٹی کا تیل چھڑک کر زندہ جلا دیا، پر مجھے کیا خبر تھی کہ... شکیلہ نے اپنے اقبالی بیان میں بتایا کہ قادر خان اس کے کردار پر شک کرنے لگا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نادر سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ اس نے شوہر کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن قادر کے دل میں شک کا جو پودا سر اٹھا چکا تھا وہ اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں ناکام ہو گئی۔ پھر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ قادر جبران کو بھی اپنی اولاد نہیں سمجھتا تو اس کے دل میں خنجر سا پیوست ہو گیا۔ شکیلہ سے زیادہ یہ بات اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ جبران صرف اور صرف قادر کا ہی خون تھا، اور قادر کی زندگی میں داخل ہونے کے بعد اس نے ایک لمحے کے لیے بھی بے وفائی کا تصور نہیں کیا تھا۔ بہرحال وہ نادر کی اوچھی حرکتوں سے بیزار ضرور تھی۔ اس نے جس شخص کی خاطر کوٹھے کی زندگی ترک کر کے عزت کی راہ پر چلنا شروع کیا تھا، جب وہی اسے اس کی نظروں میں گرا رہا تھا تو شکیلہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ قادر کہیں اسے اپنی زندگی سے ہی نہ نکال دے۔ اس کے بعد اس کا اور اس کے بیٹے کا مستقبل کیا ہوتا؟ یا تو وہ دوبارہ کوٹھے کی زینت بن جاتی یا پھر فٹ پاتھ پر بیٹھی بھیک مانگ رہی ہوتی۔ اسے یہ دونوں راہیں منظور نہیں تھیں، لہٰذا اس نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ قادر خان کا قصہ ہی پاک کر دیا جائے۔ لیکن تقدیر نے اس کی تدبیر کا بڑے بھیانک انداز میں مذاق اڑایا تھا۔ اس نے سوچا تھا قادر خان کی موت کے بعد اس کی وارث ہونے کے ناطے سب کچھ اسے مل جائے گا اور اسے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، لیکن اب بدقسمتی سے اس کی باقی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرنے والی تھی۔ نادر خان کا اقراری بیان بھی ہراس و حوث کا آئینہ دار تھا۔ اس نے پہلے اپنی سوتیلی ماں پر ٹرائی مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب اسے ثابت قدم پایا تو وہ محتاط ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد باپ کی شکیلہ میں تیزی سے بڑھتی دلچسپی سے اسے خطرہ محسوس ہوا کہ قادر کہیں سب کچھ شکیلہ کے نام کر کے اسے گھر سے بے دخل نہ کر دے۔ اسی روز سے اس نے شکیلہ اور جبران کو راستے سے ہٹانے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے تھے۔ وقوع کی رات اسے اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کا موقع مل گیا۔ وہ یہی سمجھا کہ قادر خان باتھ روم میں ہے۔ اس نے باتھ روم کو باہر سے کنڈی لگائی، مٹی کے تیل سے بھرے ہوئے گھی والے ایک سیر کے ڈبے کو اٹھایا اور سیدھا بالائی منزل والی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ وہ باتھ روم کے باہر قادر خان کی سافٹی دیکھ آیا تھا اور یہاں پلنگ کے نیچے اسے شکیلہ کی سلیپر رکھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہی سمجھا کہ لحاف کے نیچے شکیلہ اور اس کا بیٹا جبران سو رہے ہیں۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اس نے آنن فانن میں لحاف کے اوپر مٹی کا تیل چھڑکا اور آگ لگا دی، اور پھر وہ تیزی سے زیری منزل پر آ گیا۔ اس نے باتھ روم کے دروازے کو محض اس لیے کنڈی لگائی تھی کہ قادر اسے کارروائی کرتے ہوئے دیکھ نہ سکے۔ نیچے آنے کے بعد وہ عقبی طرف سے اپنے کمرے میں پہنچا اور پھر یہی ظاہر کرنے لگا جیسے وہ 5-6 گھنٹے سے گہری نیند سو رہا ہے۔ اسے کیا پتا تھا جس عورت کو اپنی دانش میں زندہ جلایا ہے چند لمحات بعد وہ بالائی منزل سے آگ پکارنے لگے گی۔ شکیلہ کا یہ کہنا بالکل درست تھا کہ کسی نے باتھ روم کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تھی، لیکن ولایت بی بی کو کنڈی کھلی ہوئی ملی تھی۔ ممکن ہے جس دوران میں شکیلہ دھکیل کر دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جھٹکے سے کنڈی خود ہی کھل گئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ولایت نے اپنی مالکن کی ڈانٹ پھٹکار سے بچنے کے لیے خود ہی کنڈی کھول دی ہو اور اس پر یہی ظاہر کیا کہ کنڈی تو پہلے سے کھلی ہوئی تھی۔ بعض افلاطون قسم کے گھریلو ملازم اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ولایت سے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لاکٹ والا معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا تھا۔ شکیلہ اور قادر خان اقبال جرم کے بعد بھی اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہے، لہٰذا میں نے کنڈی والے معاملے کی طرح اس پر بھی مٹی ڈال دی۔ میں کافی دیر تک یہ سوچتا رہا کہ شکیلہ اور نادر خان میں سے زیادہ شفاق اور سنگ دل کون تھا۔ پھر میرے ذہن اور دل نے نادر خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ شکیلہ نے تو تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق اپنے اور اپنے لخت جگر کے مستقبل کو تاریک ہوتے دیکھ کر ایک سنگین قدم اٹھا ڈالا تھا۔ جب کسی عورت کے سامنے شوہر اور اولاد کی محبت شانہ بشانہ آ کر کھڑی ہو جائے اور تقاضا کرے کہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو، تو بیوی کو ماں کے سامنے اور باپ کو اولاد کے سامنے ہتھیار پھینکنے پڑتے ہیں۔ ماں کی محبت کا پلہ ہمیشہ اولاد ہی کی جانب جھکتا ہے۔
وہ اپنی اولاد کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے شوہر سے ٹکرا جاتی ہے، اور پھر اگر شوہر قادر خان جیسا کمزور اور شکی مزاج ہو تو اس نوعیت کا فیصلہ کرتے ہوئے عورت کو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ میں شکیلہ کے فعل کی حمایت نہیں کر رہا، بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ حقیقت چونکہ سچ پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے کانوں کو تلخ محسوس ہوتی ہے، سماعتوں میں زہر گھولتی ہے۔ سچ کہتے ہیں، شک ایک لا علاج مرض ہے۔ اس کا توڑ یا تریاق حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ قادر خان کے ذہن میں جڑ پکڑنے والے شک کے پودے نے ایک ہنستے بستے گھر کو تباہ کر دیا تھا۔ یہاں پر اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔